آیت نمبر 33 پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو ایمان لانے کے بعد پوری زندگی اپنے ایمان پہ قائم رہے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر مشکل وقت میں ان کے پاس حاضر ہوں گے اور جنت کی بشارت دیں گے، اور جس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت میں رب ذوالجلال کی طرف سے ان کی بڑی مہمان نوازی ہوگی۔ اور آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں، یعنی خود بھی وہ ایمان پہ قائم رہتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ایمان کی طرف اور ایمان پر مضبوطی کی طرف اور نیک اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور پھر ساتھ خود نیک اعمال کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ تکبر اور غرور میں مبتلا کریں، نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں جی ہم تو ایک عام مسلمان ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ایک استفہامی سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی کی بات سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ تو یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ کہ اور اس آدمی کی بات سے زیادہ اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہی نہیں۔ سب سے اچھی بات جو ہے نا وہ اس آدمی کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں مؤذن بھی ہے، اس میں وہ شخص بھی ہے جو دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتا ہے، اس میں ہر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر میں اولاد کو، بیوی کو اور بہن بھائیوں کو، اعزا اقارب کو جب بھی موقع ملے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اور اللہ کے دین کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو ہر آدمی اس میں شامل ہے، اور جو آدمی بھی یہ کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اس کی ہے۔ فرمایا نا وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون ہو سکتے ہیں زیادہ اچھا، قولا، بات کے اعتبار سے، ممن، اس آدمی سے، دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ کہ اس آدمی سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتا ہے، وقال، اور کہتا ہے اننی من المسلمین، بے شک میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اس آیت مبارکہ میں دعوت الی اللہ کا ایک زرعی اصول بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، دعوت دے گا، تو عموماً جو اس کا رد عمل ہوگا وہ منفی ہوگا۔ لوگ برا بھلا بھی کہیں گے، لوگ ناراض بھی ہوں گے، آوازیں بھی لگائیں گے، اسے ہر طرح کی تکلیف بھی پہنچائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائی، بد اخلاقی اور نیکی اور اچھا کام یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ جو برائی ہے اس کا بدلہ کبھی برائی سے نہ دیں، بلکہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھائی سے دیں۔ اگر کوئی بد اخلاقی کرے تو اس کا جواب اخلاق سے دیں، اور اگر کوئی شخص دعوت اللہ کا کام شروع کرتا ہے، لوگ آگے سے تکلیف پہنچائیں، برائی کرے تو اس کا بدلہ احسان کے ساتھ دے، اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کا بدلہ معافی، اگر کوئی انسان پر غصہ کرے اور اس کو غصہ دلائے تو اس کے مقابلے میں صبر کرے، اگر کوئی بیہودہ بات کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں چشم پوشی کر لے،
اور اگر کوئی ناپسندیدہ حرکات کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی جو ہے نا وہ بردباری ہے، حلم ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی قابل قدر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے کہ اگر کوئی انسان برائی کا بدلہ اچھائی سے دے اور ظلم کا بدلہ اگر معافی سے دے تو یہ بہت بڑا یعنی بندے کے لیے اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ہے یہ بڑا مشکل کام۔ اور اس کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کا جواب اچھائی سے دے گا، بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دے گا، تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جو جانی دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا، اور جو شدید مخالف ہے وہ بھی ہم نوا ہو جائے گا۔ اور یہ دعوت کے اصولوں میں دیکھا گیا ہے بہت زیادہ، جو شدید مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ آہستہ 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 ترغیب کے ساتھ اور اچھے انداز میں اگر ان کو دعوت دی جائے تو بالآخر وہ بات قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے نا کسی بات کو دے مارنا، اور ایک ہے کسی بات کو پیار سے کسی کے دل میں اتارنا۔ تو جب پیار سے کسی کے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے تو وہ آگے سے جتنا مرضی ہے کچھ یعنی وقت کے لیے درستگی دکھائے، سختی دکھائے، لیکن آہستہ 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 وہ مائل ہو جائے گا، اور اگر اس کی جو ہے وہ درستگی کے مقابلے میں اگر آگے سے سختی دکھائے گی تو وہ دور ہو جائے گا، پھر کبھی وہ قابو ہی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں حدیث منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ دو لوگوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ وہ ادا کر لیں، پڑھ لیں، ان میں سے جو بھی پڑھ لے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے، ایسے موقع پہ اشتعال آئے تو انسان اعوذ باللہ پڑھ لے۔ تو خیر اصل بات یہ ہے جی کہ اخلاق جو ہے نا، اخلاق اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے اخلاق حسن جس میں برابری ہو، اور ایک ہے اخلاق کریمانہ جس میں معافی ہو، اور ایک ہے اخلاق عظیم جس میں احسان ہو۔ تو ہم تو اس کے امتی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے بابو آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ، کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مخالفت کی، زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، اللہ کے محبوب نے جو ہے انہیں معاف بھی کیا اور ساتھ انہیں بہت سارے اعزازات اور بہت ساری چیزوں سے نوازا، اور اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر سب سارے کے سارے جو وہ سرنگو تھے، فرمایا نا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، اور نہیں برابر ہو سکتی اچھائی، وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں برائی، ادفع آپ دور کریں، باللتی اس طریقے سے، یہ احسن جو بہتر ہو، یعنی اپنا جو دفاع ہے وہ اس طریقے پر کریں کہ جو بہت ہی بہتر ہو، بہت ہی اعلیٰ ہو، بہترین ہو۔ احسن اس میں تفضیل کہ آپ جو وہ کسی کی برائی کا جواب بہت ہی احسن انداز میں دیں، بہترین طریقے سے دیں، پھر کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي، بس وہ شخص بینک آپ کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، عداوۃ دشمنی ہے، کأنہ گویا کہ وہ ولی حمیم دوست ہے، حمیم جگری، حمیم کہتے ہیں وہ دوست کے جس کی جو ہے نا وہ دوستی جوش مارے، یعنی اس کو کہتے ہیں مخلص دوست، ہاں جی، کرم والا اور احسان والا مخلص ترین دوست بن جائے گا، وہی جو تمہارا دشمن ہے، یعنی گرم جوش دوست بن جائے گا۔ وما یلقاہا، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو خوبی ہے نا صبر کرنے والی، ہے تو بہت اچھی، بڑی اعلیٰ، مگر عمل وہی کر سکتا ہے جو انتہائی صابر ہوگا، جو بڑے حوصلے والا ہوگا۔ یہ بچوں یہ کام یعنی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق اور ہمت دی ہوگی۔ ہاں اللہ اکبر۔ اور فرمایا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم، یہ کام نہیں کر سکتا مگر وہ جو بڑے حصے والا ہے، بڑے نصیبے والا ہے۔ ایک تو یعنی بڑے جگر والا ہے، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، بڑے حوصلے والا ہے،
اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو بڑے ہی نصیب والا ہے، اور اس نصیب سے مراد جو ہے وہ جنت ہے، کہ یعنی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو لکھ دیا ہے وہی شخص جو ہے نا وہ ایسے معاملات پہ صبر کر سکتا ہے، باقی نہیں کر سکتا کوئی۔ اور اس کی تائید قرآن و مجید کی آیت سے ہوتی ہے، دوسری آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ لوگوں دوڑو اپنے رب کی طرف سے بخشش حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آگے وہ جو پرہیزگار ہیں جن کے لیے یہ جنت تیار ہے، ان کی قرآن و مجید نے آگے پھر نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی تنگحالی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے بہت مال دیا اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں، کم ہو گیا ہے خسارہ ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، کروڑوں دیا ہے لاکھوں میں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں ہے تو ہزاروں میں خرچ کرتے ہیں، اگر ہزاروں میں ہے تو سینکڑوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنا بند نہیں کرتے۔ ایک تو وہ، دوسرا فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصہ کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو جو احسان کرنے والے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، خلق عظیم والے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان کی ایک باندی تھی، اس سے غلطی ہو گئی۔ اب جب غلطی ہوئی تو حضرت کو غصہ آیا، تو وہ بھی ملازمہ اور کنیز اور باندی تھی آل رسول کی، وہ بھی تو قرآن سے بڑی واقف تھی۔ جب دیکھا حضرت غصے میں تو فوراً یہی آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، جنت کے مستحق جنت والے کون ہیں جی؟ غصہ ٹھنڈا ہو گیا بس۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا اچھا بڑا اچھا موقع ہے والعافین عن الناس، چلو فی الحال تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہیں دل میں بات نہ رکھ لیں۔ تو وہ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی میرے کو کوئی مزید احسان کیا جائے تو احسان بھی کر دیا، اس کو آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن پہ عمل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ کام بڑا اعزاز والا ہے، لیکن کر وہی سکتا ہے کہ جس میں بڑا حوصلہ ہو اور جس کو اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا ہو۔ فرمایا نا وما یلقاہا، اور نہیں حاصل ہوتی یہ چیز الا الذین، مگر ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا، وما یلقاہا، اور نہیں حاصل ہوتی یہ یا نہیں دی جاتی یہ الا مگر ذو حظ عظیم، اس کو جو بڑے نصیب والا ہے، جو اعلیٰ حلم بردباری والا ہے، یا جو بڑے عظیم نصیب والا ہے، جس کو اللہ نے جس کے مقدر میں جنت کو لکھ دیا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اچھا ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اگلا جب غصے ہوتا ہے تو اب شیطان ہے انسان کے ساتھ، شیطان تو فوراً جو ہے نا وہ لڑائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سب سے بہترین مشغلہ ہی شیطان کا لڑائی ہے، خاص طور پہ میاں بیوی میں، گھروں میں یہ لڑائی ڈلوانا، وہ تو فوراً لڑائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اب اس سے جو ہے وہ بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بیان کر دیا، فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر شیطان وسوسہ ڈالے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اگر جو ہے وہ وسوسہ ڈالے، من الشیطان، شیطان نزغن وسوسہ ڈالنا، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگ لیجئے۔ اور یہ ینزغنا، نزغ کہتے ہیں وہ کسی تیز چیز کو کسی کے چبھ ہونا، کیا کرنا جی؟ چبھ ہونا، اس کو یعنی اس کو، اور یہاں اس سے مراد بنگیختہ کرنا ہے اور ابھارنا ہے۔ تو اگر شیطان جو ہے وہ کسی کو ابھارے یا بنگیختہ کرے کسی بھی لڑائی جھگڑے پر یا کسی کو جواب دینے پر، تو فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ پناہ مانگ لیجئے شیطان مردود سے۔ کیوں؟ انہو، بے شک وہی اللہ تعالیٰ، وہ سمیع العلیم، سننے والا جاننے والا ہے۔
کہ وہی سننے والا جاننے والا ہے، اس لیے اس سے شیطان کی پناہ مانگے اور وہ شیطان سے پناہ دے دے گا۔ اور جیسے میں نے ابھی وہ حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث منقول ہے وہ آپ کو سنائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ جو دو لڑنے والے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی میں ایسا کلمہ جانتا وہ پڑھ لے تو وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر کچھ اور عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ومن آیاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللیل والنہار، رات اور دن ہے، کہ یہ جو رات اور دن ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے کہ دن دیکھو آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، اور پھر دن کبھی بڑا ہوتا جا رہا ہے، رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، پھر ابھی رات جو ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے، دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم کاریگری ہے، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، بڑے آرام سے جو وقت مقرر کیا ہے روزانہ وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور جب بڑھانا ہوتا ہے تو روزانہ بڑھتا جاتا ہے، صبح کی طرف سے بھی شام کی طرف سے بھی۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا۔ تو یہ رات کا آنا جانا، یہ جو دن رات کا نظام ہے، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ والشمس والقمر، اور اسی طرح سورج اور چاند، سورج دن کو روشنی دیتا ہے، چاند رات کو روشنی دیتا ہے، سورج کے بھی بے شمار فوائد ہیں، چاند کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے وقت مقرر سے آگے پیچھے نہیں ہوتا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللیل والنہار، رات اور دن ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فرمایا نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، کہ سورج اور چاند یہ دیوتا نہیں ہے، بلکہ دیوتا جو ہے نا وہ ان کو بنانے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے۔ فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے خلقہن، ان کو پیدا کیا۔ یعنی یہ مخلوق ہے، مخلوق کو سجدہ سزاوار ہی نہیں، سجدہ تو خالق کو کرنا چاہیے، خالق کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو، خالص اللہ کی عبادت جو کہ نجات کے لیے بہت ضروری ہے، نجات کے لیے شرط ہے، تو پھر فرمایا کہ کسی سورج کسی چاند کو مت جو ہے نا وہ سجدہ کرو، ان کی پوجا مت کرو، سجدہ صرف اللہ کو کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء یسجدن لازواجہن، اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا عورتیں خامدوں کو سجدہ کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ سجدہ تو درکنار، اب تو ایسا ماحول بن گیا ادب سے نام کوئی نہیں لیتا۔ حالانکہ سب سے زیادہ ماں باپ سے بھی زیادہ ادب کے لائق ہستی جو ہے نا وہ خاوند کی ہے، لیکن حالات ایسے بن گئے دن بدن مغربی تعلیمات سے کہ اب جو ہے نا وہ خاوند کو بڑے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ بھی بڑے جس طرح بچوں کو پکارا جاتا ہے۔ حالانکہ باہر اگر کسی جگہ پہ کوئی خاتون کسی دفتر میں ہے تو وہاں والوں کو سر یا بڑے اچھے القاب سے پکارتے ہیں، تو خاوند کو صرف اس کا نام۔ حالانکہ فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ خاوند کو صرف نام سے پکارنا یہ مکروہ ہے، صاحب کہہ دیں، ساتھ صاحب لگا دیں، بھیا ویسے ہی کہہ دیں صاحب جی یا سر جی، یہ حقیقت بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دیکھیں نا جی ایک دفتر کا باس ہے، اسے 100 دفعہ دن میں سر کہا جاتا ہے، تو جس کو اللہ نے سر بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا اعزاز دیا عورت کے لیے کہ وہ سجدہ اگر جائز ہوتا تو اس کو سجدہ کیا جاتا، تو کیا اس کو سر کہنے میں کون سی یعنی جو ہے وہ یعنی دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر یہ کفار جو ہے نا اتنی واضح تعلیمات کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے، تکبر کریں اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کریں، تو فرمایا آپ ان سے کہہ دیں بے شک اللہ تعالیٰ کی تم عبادت نہ کرو تو اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو نورانی مخلوق فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت پاکی بیان کرتے رہتے ہیں صبح و شام۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنی تعریف چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کروا لیں گے، اور وہ ہر وقت کرتے بھی ہیں۔ اللہ تو بے پرواہ بادشاہ ہے، اللہ کو کسی کی بھی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ مخلوق جو تمہارے رب کے پاس ہے، يُسَبِّحُونَ لَهُ، وہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، باللیل رات کو، والنہار دن کو، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اللہ کی عبادت میں بالکل بھی سستی نہیں کرتے، کسی وقت بھی، ہر وقت جس کو جو عبادت پہ لگایا وہ سستی وہ کرے نا جی، جس کو کمزوری آئے، تھکاوٹ ہو، فرشتوں کو تھکاوٹ سکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے، جو جس کے لیے پیدا کیا بس وہ اسی کے لیے جناب ہر وقت تیار، جو کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کسی نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ اور انسان جو ہے نا، اس کے ساتھ اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، اس میں بیماریاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، لیکن انسان اگر اپنی ان ساری کمزوریوں اور بیماریوں، ان خواہشات کے باوجود جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے، کیونکہ بھئی جس میں طاقت ہی نہیں برائی کی، وہ اگر برائی نہ کرے تو اتنی بڑی بات تو نہیں نا جی، بڑی بات تو اس کی ہے نا جی کہ جو طاقت ہو، اور پھر انسان میں یہ ہے طاقت بھی ہے، اگر اس کے باوجود انسان برائی نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے تو اللہ فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انسان کی عبادت پہ کیا کرتے ہیں جی؟ فخر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھی قروبیاں، یہ جو اللہ کے مقربین فرشتے ہیں عبادت کے لیے وہ بھی کم نہیں تھی، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی ایک اور نشانی بیان فرمائی، اللہ فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، کہ بے شک آپ دیکھیں گے زمین کو، خاشعۃً، کہ وہ دبی ہوئی ہے، یہاں دبی ہوئی سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ بالکل ویران ہے، سنسان ہے، اور وہ نیچے اس کی جگہ سخت ہو گئی ہے، اوپر گرد و غبار اڑ رہا ہے، اس سے اٹی ہوئی ہے اور بالکل بنجر ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا، پس جب ہم اتارتے ہیں، علیہ اس پر، الماء پانی، اہتزت، تو وہ لہلانے لگتی ہے، وربت، اور پھول جاتی ہے، یعنی نرم ہو جاتی ہے، کہ اسی بنجر زمین پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور اس بارش کے ساتھ وہ نرم ہو جاتی ہے، قابل زراعت ہو جاتی ہے، اور پھر اسی زمین کے اندر یعنی پھلدار درخت بھی اگتے ہیں، پھول بھی اگتے ہیں جن سے خوشبوئیں مہکتی ہیں، اور اسی زمین کے اندر نباتات، جڑی بوٹیاں، غلہ، اور اسی طرح ہر طرح کی سبزیاں، دیگر جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں انسان کی، وہ ساری اس زمین میں اگتی ہیں، اور اس زمین پہ جب پیداوار اگ جاتی ہے، پیداوار آ جاتی ہے، تو وہ بالکل مزین اور بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، لہلانے لگ جاتی ہے، لیکن ایک وقت میں تھی بالکل بنجر۔ یہ پنجاب کی زمین میں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے نا جی کہ یہ گرمی سردی میں آباد رہتی ہے، تو ہمارے ادھر جو پہاڑی علاقوں میں جب یہ آتا ہے نا خزاں، نومبر، بالکل علاقے خالی ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بیار دیار اس طرح کے درخت ہیں، ان پہ پتے باقی رہ جاتے ہیں، باقی سارے درختوں کے پتے بھی گر جاتے ہیں، اور بالکل زمین جو ہے خشک ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر طرف دیکھیں وہ سنسان ہی سنسان، سنسان ہی سنسان۔ اور جب سردیاں گزرتی ہیں تو یہ فروری آخر، جب یہ فروری آخر آتا ہے تو پھر ہر طرف پھول، درختوں سے پھول نکل رہے ہیں، اور اسی طرح زمین میں نباتات، جڑی بوٹیاں، اور پھر اس کے بعد لوگ آگے گرمیوں کا اپنی فصل بھی لگاتے ہیں، وہ بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے نا کہ بالکل زمین خالی ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے بعد اس زمین کو آباد کر دیتے ہیں، وہ لہلانے لگتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں رب ذوالجلال کا استدلال دیکھیں، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے دیکھا زمین کو نا بالکل بنجر، خالی، کچھ بھی نہیں، بارش برسا کے اس کو کیا کر دیا، سرسبز و شاداب کر دیا، تو اللہ فرماتے ان الذی احیاھا، وہ اللہ جس نے اس بنجر زمین کو آباد کیا، اس کو زندہ کیا، بالکل مردہ ہو چکی تھی، لمحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، کہ وہ قیامت والے دن مردوں کو بھی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں کیا کرے گا جی؟ کیونکہ مشرکین جس طرح توحید اور رسالت کے منکر تھے، اس طرح تیسرا عقیدہ کیا تھا جی؟ قیامت اس کے بھی منکر تھے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر عقیدے پہ
جو ہے نا وہ استدلال کیا، اور قیامت کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے پہلے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کرنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو اللہ اس زمین جو بنجر ہے اس کو آباد کر سکتا ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہ ہر چیز پر کیا جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔